سورہ سبا کی آیت نمبر 29 کو دیکھتے ہیں۔ یہاں کافر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور استہزاء یہ بات پوچھتے ہیں کہ وہ وعدہ کا ہے کب، یعنی قیامت کا دن کب آئے گا جس کے بارے میں آپ ہمیں کہتے ہیں، اگر آپ سچے ہیں تو بتا دیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ انہیں جواب دیجئے کہ وعدے کا دن تو ٹھیک اپنے وقت پر آئے گا، اور جس سے یہ ایک گھڑی نہ پیچھے ہٹ سکیں گے نہ آگے بڑھ سکیں گے۔ یعنی اللہ نے قیامت کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے اور یہ اسی کو ہی پتہ ہے، اور جب وہ آئے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے نہ آگے۔ اور یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ ہرگز قرآن کو نہیں مانیں گے، نہ ہی اس سے پہلے کی کتابوں کو۔ یعنی آج تو یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اے دیکھنے والے کاش، یعنی اس دن ان کو دیکھنا کہ جب یہ رب کے سامنے کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو الزام دے رہے ہوں گے۔ کمزور لوگ اپنے سے بڑے لوگوں سے کہیں گے کہ اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ یعنی وہی بات جو قرآن کریم میں پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کئی جگہوں پر، کہ جو دنیا میں بے سوچے سمجھے کسی غلط راستے پر پڑ گئے، کسی غلط انسان کو فالو کیا، غلط معبودوں کو پیچھے پڑے رہے، پیروں فقیروں کے چکروں میں رہے، تو اس دن کیا ہے، یہ انہیں کہہ رہے ہوں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں ہیں، اگر تم نہ ہوتے تو ہم مومن ہوتے۔ تو اس پر جو متکبر لوگ تھے، یعنی جو لیڈر تھے جنہوں نے ان کو گمراہ کیا، وہ کہیں گے کہ ہم تمہیں گمراہ کرنے والے نہیں ہیں، تمہارے پاس ہدایت آئی تھی اور ہم نے تمہیں اس سے نہیں روکا، بلکہ تم خود ہی مجرم ہو۔ اور پھر اگین کمزور لوگ اپنے انہی متکبر لوگوں سے کہیں گے، اپنے لیڈروں سے کہیں گے کہ تم دن رات کوششیں کرتے تھے، مکر و فریب کرتے تھے ہمارے ساتھ کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں۔ یعنی ہم مجرم تو تب ہوتے جب ہم اپنی مرضی سے پیغمبروں کو جھٹلاتے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ تم دن رات ہمیں گمراہ کرنے پر تلے ہوئے تھے اور تم ہمیں آمادہ کرتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں۔ اور پھر آگے دل میں سچی بات کیا کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے شریک مقرر کرنے کا حکم دینا اصل میں ہماری بے ایمانی کے باعث ہوا۔ یعنی ایک دوسرے پر الزام تو دھریں گے، لیکن دل میں دونوں ہی فریق اپنے کفر پر شرمندہ ہوں گے اور عذاب کو دیکھتے ہی دل میں پشیمان ہو رہے ہوں گے، اور کافروں کی گردن میں ہم توق ڈال دیں گے، یعنی ایسی زنجیریں جو ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ باندھیں گی، اور ان کے اعمال کا ان کو پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم نے جس بستی میں بھی پیغمبر بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور کہاں ہم جیسے جو کہ مال اور اولاد میں بہت زیادہ ہیں تم سے، اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم پر عذاب آئے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پہلے بھی جتنے انبیاء آئے، وہاں ان کی قوموں کے جو خوشحال لوگ تھے، جیسے ہم سورۃ المؤمنون میں بھی دیکھتے ہیں کہ بار بار ایک آیت میں ورڈ آتا ہے فقال الملأ الذین، کہ کہا ان کے سرداروں نے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اکثر جھٹلانے والی قوموں کے سرداروں نے ایمان نہ لانے میں پہل کی، اور اس کے برعکس غریب اور نادار قسم کے لوگ جو ہوتے تھے وہ انبیاء پر ایمان لے آتے تھے۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی یہ ورڈز کہے کہ کیا ہم تجھ پر ایمان لائیں اے نوح، جبکہ تیرے فالوورز جو ہیں رذیل لوگ ہیں، یعنی وہ خوشحال نہیں اور ہم سے ہلکے ہیں، ہم سے نیچے درجے کے ہیں۔ تو بات یہ کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرے، یعنی وسیع اس کو روزی دے، اور جس کے لیے چاہے اسے تنگ کر دے۔ اور بات تو یہ ہے کہ اکثر لوگ جانتے ہی نہیں۔ اور جو اگلی آیت ہے وہ زبردست میسج لیے ہوئے ہے کہ اللہ فرماتا ہے تمہارے مال اور اولاد ایسے نہیں کہ تمہارے پاس، یعنی یہ تمہیں ہم سے قریب کر دیں۔ یعنی کیا بات ہے کہ یہ مالدار کسی کا ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اسے محبت کر رہا ہے، یعنی اس کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے، ایسا نہیں ہے۔ یعنی دیکھیں صحابہ کرام، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ فقراء میں سے تھے، لیکن اللہ کے پسندیدہ برگزیدہ صحابہ میں سے ہیں۔ اسی طرح ہمارے لیے ہمارے نبی کی زندگی بہترین اسوہ حسنہ، سید الانبیاء، اور اللہ نے آپ کو راضی کرنے کا وعدہ کیا، تو سبحان اللہ دیکھیے انہوں نے کیسی زندگی گزاری۔ یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مال لوگوں کو دیا رکھا ہے اللہ نے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے ہاں بڑے مقرب ہیں، انلیس کہ یہ وہ ہدایت والے ہوں۔ یعنی اگر ہدایت کے ساتھ کسی کو مال ملا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، تو زبردست بات ہے، تو الحمدللہ پھر وہ صحیح راستے پر ہے۔ ورنہ دیکھیں حدیث کے الفاظ بھی ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہ اللہ تمہاری صورتوں کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے اجسام کو دیکھتا ہے، وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تم میں سے اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔
اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ کاف میں بھی تو کہہ دیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان لوگوں کو مت چھوڑیے جو کہ مالدار نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کی رضا کے لیے دن رات اللہ کی خوشی چاہتے ہیں اور تسبیح کرتے ہیں اللہ کی. تو آپ ان کو چھوڑ کے ان کی طرف نہ جائیے جو مالدار ہیں، غنی ہیں، لیکن اللہ کے بندوں میں سے نہیں ہیں. اور اس کے برعکس جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، ان کے لیے ان کے اعمال کا دوہرا اجر ہے. جیسے سورہ نمل میں بات آتی ہے کہ جو تو اچھائی لے کر آیا، من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، وہ اپنی اس اچھائی کا اس سے کئی گنا بہتر بدلہ پائے گا، اور برائی کرنے والے کو صرف اتنی ہی سزا جتنی کہ اس کی برائی ہے. اور نیک اعمال کرنے والے جنت میں بالا خانوں میں رہیں گے. اور جو لوگ ہماری آیتوں کے اگینسٹ چلتے رہے، یہی ہیں جو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان سے کہہ دیجئے کہ ان ربی یبسط الرزق، یعنی میرا رب اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی بڑھا دے، کشادہ کرے، اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دے. اور جو کچھ بھی تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ اس کا پورا بدلہ دے گا. اچھا، یہ آیت پہلے بھی ہم نے پڑھی، پہلی والی، کہ اللہ جس کے لیے چاہے روزی بڑھا دے اور جس کے لیے چاہے اسے تنگ کر دے. لیکن جو اگلی یہاں پر آیت 7 اللہ نے جوڑی ہے کہ جو کچھ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، اللہ اس کا پورا پورا بدلہ دے گا. تو آیت کا ہمیں یہ حصہ کیا بتا رہا ہے؟ یعنی صدقہ خیرات کی ترغیب مل رہی ہے. صحیح؟ دیکھیں، میں نے کئی بار یہ بات کہی کہ سارا جو آخر والا عشرہ ہے، ایون پورا قرآن کریم ہی بھرا پڑا ہے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یعنی صدقہ خیرات کے اوپر اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زور دیا ہے، صلہ رحمی ادا کرنے پر، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر. جنتیوں کی یہ خوبی بیان کی ہے. سورہ دہر میں ہم پڑھتے ہیں کہ جنتیوں کی خوبی ہے یہ کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے ہیں، یتیموں کو کھلاتے ہیں، ان پر خرچ کرتے ہیں، اور پھر ان سے کسی قسم کے اجر کی امید نہیں رکھتے. 30ویں پارے میں آپ دیکھ لیجئے، یعنی یہ سارا آخر والا آپ عشرہ پڑھیں ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھلانا اور صدقہ خیرات کرنا بس یہ فلاح کی چیزیں ہیں. ابھی جیسے میں نے پیچھے بھی بات کی تھی، نماز پڑھنا اور صدقہ خیرات کرنا یہ فلاح کی چیزیں ہیں، کامیابی کی طرف لے کے جانے والے. جیسے سورہ بلد میں بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے کیا ہیں کہ انسان گھاٹی نہ عبور کر سکا، اور گھاٹی کیا ہے؟ یعنی بھوک والے دن کسی کو کھانا کھلانا. یہ یعنی اپنی جو پسندیدہ چیز ہے. مال کیا ہے؟ مال سے انسان کو بڑی شدید محبت ہے. اللہ نے فرما دیا قرآن میں ہی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور یعنی ان دونوں چیزوں میں تمہارے لیے آزمائش ہے، مال اور اولاد میں، کیونکہ انسان کو اس سے محبت بہت زیادہ ہوتی ہے ان دونوں چیزوں سے. تو بات یہ ہے کہ جو مال اللہ کی راہ میں یہ اپنی پسندیدہ چیز خرچ کر رہا ہے تو بدلے میں اللہ بڑا قدردان ہے، اللہ نے اس کے لیے واقعی جنت تیار رکھی ہے. اور حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا، یعنی تجھے بدلہ دوں گا. اب دیکھیں اس آیت میں بھی تو یہی بات آ رہی ہے. ہمیں کیا اس آیت سے لیسن مل رہا ہے؟ زبردست اور بڑی اہم بات یہ سمجھنے کو ہے کہ جو چاہتا ہے اپنے روزی کو، اپنے مال کو بڑھائے تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے. سمپل سا ایک فارمولہ بتا دیا گیا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انشاءاللہ مال بڑھ کر آئے گا، کئی گنا ہو کر آئے گا، اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ 2 فرشتے ہر روز اعلان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ خرچ نہ کرنے والے کے مال کو ضائع کر دے، اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو بدلہ عطا فرما. صحیح بخاری اس کو روایت کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ خرچ کرنے، صدقہ خیرات کرنے کے اوپر بے شمار احادیث ہیں. یہاں پر وقت کم ہے، لیکن بس ایک بات سمجھ لیجئے کہ بس اسی میں ہی فلاح ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں خوش دلی سے، نیک نیتی سے خرچ کرے، اور اللہ ہمیں بخل سے بچائے. یعنی یہ وہ چیز ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے. تو آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ اس دن فرشتوں کو جمع کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ یعنی یہ مشرکین کو ذلیل و خوار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھے گا. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ ان سے بھی پوچھے گا کیا آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں مریم کو اللہ کے سوا معبود بنا لو؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ تو پاک ہے، جس بات کا مجھے حق نہیں ہے وہ بات میں کیسے کہہ سکتا ہوں. تو اسی طرح اللہ فرشتوں سے پوچھے گا تو فرشتے جواب دیں گے، وہ کہیں گے کہ تیری ذات پاک ہے اور تو ہمارا ولی ہے، نہ کہ یہ لوگ، بلکہ یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے اکثر تو انہی پر ایمان رکھتے تھے. جنوں سے مراد یہاں پر شیاطین ہیں،
یعنی یہ اصل میں شیطانوں کے ہی پجاری تھے، کیونکہ وہی ان کو بتوں کی عبادت پر لگاتے ہیں اور انہیں گمراہ کرتے ہیں۔ جیسے سورہ نساء میں بات آتی ہے کہ یہ اللہ کو چھوڑ کر صرف عورتوں کو اور سرکش شیطانوں کو پکارتے ہیں، یعنی انہیں پوجتے ہیں۔ اور آج کے دن کوئی بھی کسی کے لیے نفع یا نقصان کا مالک نہ ہوگا، یعنی کوئی کسی کو نفع بھی نہیں دے سکے گا نہ نقصان۔ اور اللہ ان ظالموں سے کہے گا کہ چکھو اس آگ کا مزہ جسے تم جھٹلاتے رہے۔ اور جب ان کے سامنے ہماری صاف آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ایک شخص تو تمہارے باپ دادا کے معبودوں سے تمہیں روک دینا چاہتا ہے۔ یعنی یہاں پر شخص سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، اور ان کے نزدیک ان کے باپ دادا کا دین زیادہ صحیح تھا بنسبت یہ کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اس کے سوا کوئی اور بات کہتے ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کریم جھوٹ ہے، اور حق ان کے پاس حالانکہ آ چکا ہے، پھر بھی یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ کھلا جادو ہے۔ یعنی قرآن کریم کو پہلے جھوٹ کہا، پھر کھلا جادو کہا۔ تو یہ ان کی ہٹ درمیاں اور آرگیومنٹس تھے جو پروفٹس کے ساتھ کرتے۔ اور اسی طرح آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو نہ تو ہم نے کتابیں دے رکھی ہیں، یعنی ان مکہ والوں کو، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی پہلے پیغمبر آیا، یعنی ان کو ڈرانے والا آیا۔ یعنی یہ آرزو کرتے تھے کہ ان کے پاس بھی کوئی پیغمبر آئے اور کوئی صحیفہ یا آسمانی نازل ہو، لیکن جب چیزیں آ گئیں تو اس سے انکار کیا۔ اور بات تو یہ ہے کہ ان سے پہلے کے لوگوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا، اور ہم نے جو انہیں دے رکھا تھا یہ اس کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچے۔ یعنی انہوں نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا، پھر دیکھ لیا کہ ہمارا عذاب کیسا سخت تھا۔ یعنی یہ مشرکین کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ پچھلی امتوں کا حال دیکھ لو تو تمہارا حال بھی یعنی ایسا ہی ہوگا۔ اور آگے بات آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ میں تمہیں صرف ایک ہی بات کی نصیحت کرتا ہوں کہ تم اللہ کے واسطے اس ضد کو چھوڑو، اور دو یا تنہا تنہا کھڑے ہو کر سوچو تو صحیح کہ تمہارے اس رفیق جو تمہارا ساتھی ہے کوئی اس کو جنون نہیں ہے، یہ دیوانہ نہیں ہے، وہ تو تمہیں ایک بڑے سخت عذاب کے آنے سے پہلے ڈرانے والا ہے۔ سبحان اللہ، دیکھیں ان آیات میں کیسی خوبصورتی اور نرماہٹ کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافروں کو ایمان کی دعوت دے رہے ہیں کہ دیکھو اس ضد کو چھوڑ دو اور تم اس چیز پہ سوچو تو صحیح۔ یعنی قرآن کریم میں جیسے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اللہ نے تمہیں عذاب دینے کے لیے تو نہیں پیدا کیا، سب اللہ کے بندے ہیں، تو اللہ تو چاہتا ہے کہ میری طرف آئیں۔ اور یہ جو اللہ مہلت دیتا ہے، انہیں ڈیل دیتا ہے، یہ بھی ہے کہ اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کوئی ایمان لے ہی آئے۔ اور یہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عظیم فضل اور رحمت انسانوں پر کہ اللہ نے ہر دور میں نبی بھیجے، ہر قریہ میں نبی بھیجے تاکہ ان کے لیے ہدایت کا انتظام کیا جائے، اور کس طرح ان نبیوں نے بھی مصیبتیں، مشکلیں اور ان کے تانے جھیلے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی رحمت، اور نبی کا آنا بھی سراسر اللہ کی رحمت، تاکہ انسان ہدایت پا جائے، انسان جانوروں کی سی زندگی سے نکل کے صحیح انسانی زندگی، یعنی جس کے لیے اللہ نے انہیں تخلیق کیا ہے اس کو پائیں۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرا بدلہ تو اللہ ہی کے ذمہ ہے، وہ ہر چیز سے باخبر ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرا رب سچی وحی نازل فرماتا ہے اور وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے۔ یعنی وہ اپنے رسولوں پر جو وحی نازل فرماتا ہے ان کے ذریعے سے لوگوں کے لیے حق کو واضح کرتا ہے، پروف دیتا ہے انہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ جب حق آ چکا تو باطل نہ تو پہلی بار ابھرا نہ ہی دوبارہ ابھر سکے گا، یعنی نہ تو باطل پہلی بار اٹھے گا نہ ہی دوبارہ اٹھ سکے گا۔ حق سے مراد کیا؟ قرآن کریم، یعنی قرآن کریم کیا ہے؟ جو باطل راستہ ہے، جھوٹا جو راستہ ہے، اور جو ٹرو پاتھ ہے اس کی طرف گائیڈنس دینے والا ہے۔ یعنی اللہ کا دین اور اس کا قرآن حق بات ہے، اور ان کے آ جانے کے بعد یہ ممکن نہیں کہ باطل دوبارہ سر اٹھائے۔ جیسے فتح مکہ والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ چاروں طرف بت رکھے ہوئے ہیں، آپ کمان کی نوک سے ان بتوں کو مارتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے، یعنی وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، یعنی حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر میں بہک جاؤں، ان دللت فانما ادل علی نفسی، یعنی اگر میں بہکتا ہوں، میں کسی گمراہی میں جاتا ہوں تو میرے بہکنے کا وبال تو مجھے پر ہے، اور اگر میں راہ ہدایت پر ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا رب مجھ پر وحی کرتا ہے، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے اور بہت ہی قریب ہے۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نحن اقرب الیہ من حبل الورید، یعنی ہم تو اس کی شاخ سے بھی زیادہ قریب ہیں، ہم جانتے ہیں اور سنتے ہیں ہر چیز جو اس کے سینے میں چھپی ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی بات آ رہی ہے کہ یہ ساری کی ساری جو بھلائی ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور کسی کو ہدایت پہ لے آنا، صحیح راستے پر ڈال دینا، یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، یعنی پیغمبر بھی تب تک کچھ نہیں کر سکتے جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہہ دیا تھا کہ جب آپ اپنے چچا ابو طالب کے لیے تڑپ رکھتے تھے کہ وہ ایمان لے آئیں، تو اللہ نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو آپ محبت کریں وہ ایمان والا ہو جائے، یعنی اللہ ایمان تو اسے ہی دے گا جو اس کی طلب رکھے گا، اللہ خوب جانتا ہے متقیوں کو، یہ بات بھی کہہ دی گئی سورۃ القصص میں۔ اسی طرح صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے جب کوئی سائل پوچھتا کچھ تو وہ کہتے کہ اگر یہ بات درست ہوگی تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر غلط ہے تو میری اور شیطان کی طرف سے ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہے۔ یعنی جب آپ رضی اللہ عنہ سے کوئی سوال کرنے والا کسی معاملے میں سوال کرتا تو آپ کا یہ جواب ہوتا۔ اور اگلی آیت اپنے اندر وہی مفہوم رکھے ہوئے ہے جو ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کئی جگہ پر، یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ اس دن کو دیکھیے گا جب یہ کفار گھبرائے پھریں گے، یعنی ان کی حالت جو قیامت والے دن ہوگی، اور پھر نکل بھاگنے کی کوئی صورت نہ ہوگی، اور یہ قریب کی جگہ سے پکڑ لیے جائیں گے، اور اس وقت یہ کہیں گے کہ کاش ہم قرآن پر ایمان لے آتے، لیکن اب کیا ہے کہ اس قدر دور کی جگہ سے کیسے ہاتھ پہنچ سکتا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ دنیا کے مقابلے میں جو آخرت ہے وہ دور ہے، تو اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اب کسی چیز کو دور سے پکڑنا تو اب ممکن نہیں ہے، یعنی آخرت میں اب ایمان لانے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ کوئی فائدہ اس کا۔ جیسے قرآن پاک میں کئی جگہ پر اللہ نے فرما دیا ہے کہ اب اس دن کا ان کا رونا دھونا، یعنی کہ اللہ ہمیں نکال لے باہر، ہم اچھے اعمال کر کے لائیں گے، کہیں پہ یہ بات آتی ہے، کہیں پہ آتا ہے کہ اللہ تخفیف کر دو، عذاب میں ہی کمی کر دو، تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ جہنمیوں کی قیامت کے روز یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مینشن کی ہیں، لیکن کیا ہے کہ اب یہ حسرت کوئی فائدہ نہیں۔ استغفر اللہ، یعنی اللہ کی پناہ ہم مانگتے ہیں اس چیز سے، اللہ کی جہنم سے، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والا بنایا۔ ایمان سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت ایمان اور نعمت۔ یعنی دیکھیں ہم احادیث میں کیا پاتے ہیں جو استغفار کے بارے میں ہیں، جو اللہ کی رحمت کے بارے میں کچھ احادیث ہیں کہ مومن بندہ خطا بھی کر کے لائے گا تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت سے بخش دے، یقیناً اللہ نے کہا ہے، تو یہ اللہ کا اور مومن اس جو کلمہ گو ہے اس کا معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اس کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ اور یہ بھی ہم احادیث میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو ان کی سزا دینے کے بعد، یعنی جہنم سے گزارنے کے بعد ان کو وہاں جلا کے ان کے گناہ دھو دیے جائیں گے، پھر ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ بھی چیز ہے، اگرچہ یہ بات بڑی رسوا کن ہے، ہمیں ہر گھڑی یہی دعا کرنی ہے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے کہ یا رب ہمیں بے حساب داخلہ دے دے جنت الفردوس کے اونچے درجے میں۔ ہم اس قابل نہیں ہیں لیکن ہم نے دعا اچھی کرنی ہے، دعا بہترین مانگنی ہے، دو کہ ہم اپنے عملوں کی وجہ سے نہیں جا سکتے، ہمارے عمل ہے ہی نہیں ایسے، لیکن بہرحال اللہ سے بہتر چیز کی تمنا کرنی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جو اس دن آگ میں پڑ گیا چاہے تھوڑی دیر کے لیے بھی، وہ رسوائی ہے، ذلت ہے۔ تو جی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایمان الحمدللہ اس کے جیسی نعمت دوسری کوئی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن و رسول کے ذریعے عطا کر دی ہے۔ اور جیسے ہم دعا کے الفاظ پڑھتے ہیں، بہت ہی خوبصورت دعا ہے وہ، یعنی کھانے کے بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یعنی ان الفاظ میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں، اس کا شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی حمد کر رہے ہیں، اور اس بات پر شکر کر رہے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں ایمان والوں میں سے کیا، جو ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا، بعض اوقات زندگی کے کتنے سال گزار لیتے ہیں ہم لوگ، اور کہیں جا کے احساس ہوتا ہے کہ یا رب یہ اتنی بڑی نعمت سے تو نے ہمیں نوازا ہے کہ ہمیں مسلمانوں میں سے کر دیا ہے، اگر خدا نہ خواستہ ہم کافروں میں سے اللہ خدا نہ خواستہ ہمیں کر دیتا تو کیا ہوتا۔ یعنی کافروں کے لیے اگر وہ ایمان نہیں لاتے تو دائمی عذاب ہے، مرنے کے بعد تو موت ہے ہی نہیں ہے، جہنم ہی جہنم۔ تو جی اگلی آیت کو دیکھتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے انہوں نے اس سے کفر کیا اور وہ دور دراز سے بن دیکھے ہی پھینکتے رہے،
یعنی اپنے غلط گماں پہ ہی رہے کہ قیامت اور حساب کتاب تو ہونا نہیں ہے، اور قرآن کو جھوٹ اور جادو اور پہلوں کی کہانیاں کہتے رہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کبھی جادوگر اور کبھی شاعر اور کبھی مجنون کہتے۔ تو اب یہاں پر بات یہ ہے، یعنی قیامت کے روز کیا ہوگا کہ ان کی چاہتوں اور ان کے درمیان میں پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی وہ چاہیں گے کہ ایمان قبول کر لیا جائے اور عذاب سے ان کی نجات ہو جائے، لیکن کیا ہوگا اس دن کہ ان کے اور ان کی خواہش کے درمیان پردہ حائل کر دیا جائے گا، یعنی اس خواہش کو پورا نہیں کیا جائے گا، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ان جیسوں کے ساتھ کیا گیا، اور حقیقت تو یہ ہے کہ یہ بھی انہی کی طرح شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو جی الحمدللہ سورہ سبا مکمل ہوئی۔ سورہ فاطر کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاطر مکی سورہ ہے، اور فاطر کے معنی ہیں پہلے پہل ایجاد کرنے والا، یعنی سب سے پہلے چیزوں کو بگننگ دینے والا، اور یہ اشارہ ہے اللہ کی قدرت کی طرف کہ اس نے آسمان و زمین پہلے پہل وداؤٹ اینی ماڈل اور اس تمام کائنات کو پیدا کیا۔ پہلی آیت کو دیکھتے ہیں۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، یعنی تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں، اس اللہ کے لیے ہیں جو کہ زمین و آسمان کی ابتدا کرنے والا ہے۔ جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی و ثلاث و رباع، اور وہ دو دو تین تین چار چار پروں والے فرشتوں کو قاصد بنانے والا، یعنی اپنا میسنجر بنانے والا ہے۔ یعنی یہاں پر وہ فرشتے مراد ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کی طرف مختلف کام لے کر نیچے اترتے تھے، جیسے جبریل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل فرشتے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ مخلوق میں جو چاہے وہ زیادتی کر سکتا ہے، یعنی بعض فرشتوں کے اس سے بھی زیادہ پر ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے معراج کی رات جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ صحیح بخاری اس کو روایت کرتے ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کے مفہوم کو عام رکھا ہے، یعنی جس میں آنکھ، چہرہ، ناک، منہ، ہر چیز کا حسن داخل ہے، یعنی کہ اللہ جو چاہے کسی کی تخلیق میں کمی بیشی کرے۔ پھر آگے بات آتی ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آگے وہ آیت جو ڈھیروں ڈھیر اپنے اندر حکمت لیے ہوئے ہے، پیچھے بھی ہم یہ ذکر کر چکے ہیں کئی جگہ پر، کہ اللہ فرماتے ہیں اگر اللہ انسانوں پر رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو اس کو کوئی بند کرنے والا نہیں ہے۔ ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے۔ وما یمسک، اگر اس کو روکتا ہے فلا مرسل لہا من بعد، یعنی پھر اس کو کوئی دینے والا نہیں ہے۔ اگر وہ رحمت کے دروازے بند کرتا ہے کسی پر تو کوئی ساری دنیا مل کر زور لگا لے وہ اس کو نفع نہیں دے سکتی۔ حدیث کے الفاظ بھی یہی آتے ہیں نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تجھے کوئی نفع دینا چاہتا ہے تو ساری دنیا مل کر زور لگا لے، وہ تجھے اس نفع سے نہیں روک سکتی۔ اور اسی طرح اگر اللہ تجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تیری طرف کوئی شر آنا ہے تو ساری دنیا مل کر زور لگا لے تو وہ اس شر کو نہیں روک سکتی۔ تو ہمیں اس یقین پہ زندہ رہنا ہے، اس یقین پہ زندہ رہنا ہے کہ میرا رب ہی میرے نفع نقصان کا مالک ہے۔ ہاں جو بھی خیر آ رہی ہے وہ میرے رب کی طرف سے آ رہی ہے، اور یہ یقین پختہ بٹھا لیں اپنے دل میں کہ جو بھی خیر ہے میرے رب کی طرف سے ہے، اور جو شر مجھے پہنچ رہا ہے وہ میرے اعمال کی سبب ہے، وہ میری کرتوتیں ہیں۔ اللہ نے فرما دیا قرآن کریم میں کہ یہ جو اکثر مشکلات اور پریشانیاں آ رہی ہیں تو یہ تمہاری اپنے کرتوتوں کے باعث ہیں، یعنی تمہارے اپنے اعمال ہیں، تمہارا اپنا کیا دھرا تمہارے آگے آتا ہے۔ یعنی اللہ ظلم کرنے والا نہیں ہے، اللہ خیر ہی دینے والا ہے۔ تو جی یہ جو آیت ہے یہ زبردست حکمہ والی آیت ہے، اور اس آیت کو اللہ کرے کہ ہم اپنے دلوں میں جما لیں کہ میرے رب نے مجھے نفع دینا ہے تو کوئی اس کو نہیں روک سکتا۔ اور یہ بات شرک کی جڑ کاٹ دینے والی ہے، یعنی پھر باقی جو جھوٹے معبود ہیں یا جھوٹے دنیا کے سہارے ہیں پھر انسان ان سے دور ہٹتا ہے کہ ہاں انسان بشری کمزوریاں انسان میں ہیں، ظاہر ہے وہ چیز ہے کہ بعض اوقات انسان کسی کو مدد کے لیے پکارتا ہے، لیکن بہرحال بھروسہ اللہ پر۔ اور آیت کا اگلا حصہ کہ وہی غالب اور حکمت والا ہے، اور لوگوں تم پر جو انعام اللہ تعالیٰ نے کیے ہیں، یہ جو نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں انہیں یاد کرو کہ اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بس تم کہاں الٹے چلے جاتے ہو۔
یعنی انسان اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے، اللہ کی آیات کو کائنات میں دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ یہ مشرکین بھی تو یہ کہتے ہیں نا، اکثر جگہ پہ قرآن میں آیا کہ جب ان سے پوچھا جائے زمین و آسمان کو کس نے تخلیق کیا تو بولیں گے اللہ نے۔ اور پھر اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے کہ جب سمندر میں پھنستے ہیں تو اللہ کو ہی کو پکارتے ہیں، خالص اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ میری نعمتیں ہیں، میں تمہیں روزی دے رہا ہوں، تو پھر تم کہاں الٹے پھرے جا رہے ہو، پھر تم کس طرف جا رہے ہو؟ اور آگے بات آتی ہے کہ اے نبی، اگر آپ کو یہ جھٹلاتے ہیں تو آپ سے پہلے کے تمام رسول بھی جھٹلائے گئے، اور بات یہ ہے کہ تمام کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں۔ یعنی آپ کو یہاں پر تسلی دی جا رہی ہے کہ تمام معاملات کو دیکھنے والا تو اللہ ہی ہے، اور اس سے پہلے بھی یعنی پیغمبروں سے یہ چیزیں ہوئی ہیں، امتوں نے جھٹلایا ہے اور ان کو طعنے تشنیع کی ہیں، جبکہ ہر کام اللہ ہی کی طرف واپس جانا ہے، اور اللہ کا وعدہ اے لوگو سچا ہے، یعنی قیامت برپا ہوگی اور نیک و بد کو ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور آگے بڑی خوبصورت نصیحت اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے، اور نہ دھوکے باز شیطان تمہیں غفلت میں ڈالے، اور یاد رکھو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اور تم اسے دشمن سمجھو، یعنی تمہارا دشمن ہے تو اسے واقعی دشمن جانو۔ ایک ہوتا ہے ہم چیز پڑھ رہے ہیں، کر رہے ہیں، سنتے ہیں کسی سے، لیکن ہم اس چیز پہ دل کو ٹھکاتے نہیں ہیں، یعنی اس کو اپنے اس پہ یقین نہیں رکھتے، جمتے نہیں ہیں اس بات پر۔ اچھا ہاں دشمن ہے، لیکن پھر وہ جو وسوسے ہمارے دل میں آ رہے تھے اسی کے اوپر ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، انہی کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو وہ دشمن ہے تو اس کو سمجھو کہ وہ دشمن ہے، اور وہ تو اپنے گروہ کو صرف اسی لیے بلاتا ہے کہ سب کے سب جہنم میں جائیں، یعنی اس نے تو یہ تہیہ کیا ہوا تھا نا، اس نے تو قسم کھائی تھی فَبِعِزَّتِکَ کا، اس نے اللہ کی قسم کھائی تھی، اللہ کی عزت کی قسم، کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہمیں وہ کام کرنے ہیں جو دشمن سے بچاؤ کے لیے کیے جاتے ہیں، یعنی اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے کیا ہے سمپل الفاظ میں ڈیلی کے اذکار، وہ شیلڈ ہیں، وہ اسی طرح جیسے شیطانی حملوں سے ہمیں بچائیں گی۔ تسبیحات یہ چیزیں ہیں، تسبیحات پڑھیے، ڈیلی کے اذکار پڑھیے، قرآن کریم کو پڑھیے، کیونکہ قرآن کریم سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ احادیث کو پڑھیے، اور یہ جو علم حاصل کرنا ہے یہ صرف کتابوں تک ہی نہ رہے، یعنی ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہم ان کو اپنے عملوں میں لے کے آئیں۔ ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں، یقین کیجیے تھوڑا ٹائم لگتا ہے، بڑی پختہ ہیبٹس بھی، کسی کی کوئی بری عادت ہے تو اس کو وہ بھی چھوٹتی ہیں، اللہ کے فضل سے چھوٹتی ہے۔ ڈیڈیکیشن ہونی چاہیے کہ ہاں میں نے یہ اب کام چھوڑنا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا اللہ کی خاطر، میں نے یہ حدیث میں پڑھا ہے، میں نے اس پر عمل کرنا ہے، پہلے خود عمل کروں گی، اب دوسروں کو بھی آگے سکھانا ہے، اپنے فیملی میں پھیلانا ہے۔ اگر کوئی بچوں والی ہے تو بچوں کو بہت بڑی ذمہ داری، بچے صدقہ جاریہ ہیں، ان کو سکھانا ہے، ان کو پڑھانا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، یعنی دین کو صرف کتابوں تک نہیں رہنے دینا، ہم نے اپنی زندگی میں بھی لانا ہے، اور یہ مشکل کام نہیں ہے، ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دکھا دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بشر، صحابہ کرام بشر، تو چلیں انبیاء کے تو ایک درجات وہ تو پرفیکٹ ہوتے ہیں، لیکن صحابہ کرام کی آپ مثالوں کو دیکھیں، وہ تو سپر ہیومن نہیں تھے نا، انہوں نے کام کیے، خطائیں تھیں، اللہ نے فرمایا کہ خطائیں ہوں گی لیکن اللہ معاف فرما دے گا۔ تو اصل میں تو ہمیں فالو کرنا ہے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو، جتنا جیسے اللہ نے کہہ دیا کہ تقوی اختیار کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنا تم کر سکتے ہو۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ کافر ہوئے ان کے لیے سخت سزا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے ان کے نیک اعمال کے بدلے ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اور کیسا ہے وہ شخص جس کے لیے اس کے برے اعمال شیطان نے سجا دیے اور وہ نہیں اچھا سمجھتا ہے، یعنی وہ شخص جو نیک اعمال کر رہا ہے اور جو برے کر رہا ہے، کیا وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اور اللہ فرماتا ہے کہ یقین مانو کہ اللہ جسے چاہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہے وہ سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ اگین یہ بات دہرائی دیتی ہوں کہ اللہ کسی پر جبر نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی کو جبراً ہدایت کی طرف بھی نہیں لاتا، اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی ہدایت کی طرف آنا چاہے تو اللہ اس کو روک دیتا ہے، نہیں، اس آیت کا مفہوم اچھی طریقے سے جان لیجئے، میں نے کئی بار بتایا ویسے تو، یعنی اللہ کو اپنے علم الغیب سے پتہ ہے کہ کون ایمان لائے گا اور کون نہیں لائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دیتے ہیں جو ہدایت کی طلب رکھتا ہے، یہ مطلب ہے یہاں پہ، یعنی اللہ کو خوب پتہ ہے کون متقی ہے اور کون ہدایت سے ہٹنے والا۔ بس
آپ ان پر غم کھا کر اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس سے یقیناً اللہ بخوبی واقف ہے۔ اور یہاں پر پھر اللہ اپنی نعمتوں کو گنواتا ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہوائیں چلاتا ہے اور جو بادلوں کو اٹھاتی ہیں، پھر ہم بادلوں کو خشک زمین کی طرف لے جاتے ہیں اور اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی بارش برستی ہے زمین مردہ ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے، اور پانی پڑنے پر وہ پھول جاتی ہے جیسے اس میں زندگی آ گئی ہے۔ اور اگلی آیت اپنے اندر بڑا اہم میسج لیے ہوئے ہے کہ جو شخص عزت چاہتا ہے تو اللہ ہی کے پاس ساری کی ساری عزت ہے۔ یعنی جو یہ چاہتا ہے کہ اسے دنیا اور آخرت میں عزت ملے تو پھر وہ اللہ کی اطاعت کرے، اور اسے دنیا اور آخرت دونوں میں عزتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرما دی نا کہ جو میرا ذکر کر رہا ہے دنیا میں تو میں اس کی دنیا بھی اچھی کروں گا۔ ایسا نہیں ہے کہ آخرت کا ہی صرف اللہ وعدہ کرتا ہے، نہیں، دنیا میں بھی اللہ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتے ہیں اور اس کے لیے حلال روزی کے دروازے کھولتے ہیں۔ اور اگلی آیت میں بات ہوتی ہے کہ تمام تر پاک کلمات اس کی طرف چڑھتے ہیں اور نیک عمل کو اللہ بلند کرتا ہے۔ اس آیت کی تھوڑی سی میں ڈیٹیل دیے دیتی ہوں، اس کو سمجھ لیجئے کہ پاک کلمات سے مراد یہاں پر اللہ کی تسبیح و تحمید، تلاوت، امر بالمعروف یعنی اچھے کاموں کی تلقین کرنا، برائی سے روکنا، اللہ کی تسبیح بیان کرنا، حمد کرنا، تلاوت کرنا، یہ سارے کام ہیں۔ اور چڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے ان اعمال کو لے کر آسمانوں کی طرف چڑھتے ہیں تاکہ اللہ ان اعمال پر جزائے خیر دے۔ اور ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ محض زبان سے اللہ کا ذکر کرنا اس وقت تک فائدہ نہیں دیتا جب تک کہ ساتھ عمل صالح نہ ہو۔ یعنی اگر کوئی فرض ادا نہیں کر رہا، نماز نہیں وقت پر پڑھ رہا اور یا پڑھ ہی نہیں رہا، یعنی فرائض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اللہ کے ذکر کے ساتھ فرائض کو مت بھولیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ برائیوں کے داؤں میں لگے رہتے ہیں، یعنی برائیوں کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے سخت تر عذاب ہے اور ان کا یہ مکر برباد ہو جائے گا۔ یعنی جو ان کی پلاٹنگ ہے اگینسٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے ہیں تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کی تخلیق کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ اے لوگوں، تمہیں اللہ نے مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا ہے، یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو مٹی سے پہلے بنایا اور پھر تمہاری نسل قائم رکھنے کے لیے انسان کی پیدائش کو ایک نطفے سے کر دیا، اور پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا، اور عورتوں کا حاملہ ہونا اور بچوں کا پیدا ہونا سب اس کے علم میں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی مادہ حاملہ ہو اور اللہ جانتے نہ ہو کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے اور کس وقت اس روح نے دنیا میں آنا ہے، اور پھر اللہ جانتا ہے کہ وہ ہوگا کیسا، بدبخت یا نیک بخت۔ اسی طرح اللہ سے یہ بات بھی چھپی ہوئی نہیں ہے کہ جس کو اللہ زیادہ عمر دے رہا ہے یا کسی کو کم عمر دے رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی زمین پر گرنے والے پتے کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور زمین کی تاریکیوں میں گرو ہونے والا بیج جو کہ پہلے پھٹ کے باہر آتا ہے تو اسے بھی اللہ جانتا ہے، اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں انسانوں کو گنوا رہے ہیں کہ دیکھو، ایک جیسے نہیں ہو سکتے وہ دریا جو میٹھا پانی دیتے ہیں اور پیاس بجھاتے ہیں، اور جبکہ دوسری طرف وہ دریا جو کھارا پانی دیتے ہیں۔ اور تم دونوں طرح کے دریا سے تازہ گوشت کھاتے ہو، زیورات نکالتے ہو جنہیں تم پہنتے ہو، اور تم دیکھو کہ کیسے بڑی بڑی کشتیاں دریاؤں میں پانی کو چیرتی ہوئی آگے جاتی ہیں تاکہ تم اس سے اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر کرو، اور رات کو دن میں اور دن کو رات میں وہ داخل کرتا ہے، اور سورج اور چاند کو اسی نے کام پر لگایا ہوا ہے۔ یعنی سورج اور چاند اپنے اپنے آربٹس میں ایک فکس ٹائم کے لیے چلتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی ہے اللہ جو تم سب کا پالنے والا ہے، اور یہ ساری سلطنت اسی کی ہے، ساری کنگڈم اسی کی ہے، اور جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو تو کھجور کی گٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں، یعنی اتنی حقیر چیز کے بھی مالک نہیں ہے، اور نہ ہی اسے پیدا کرنے پر قادر ہے کہ تمیر کا جو ورڈ ہے اس جھلی کو کہتے ہیں جو کھجور اس کی گٹلی کے درمیان ہوتی ہے۔ یہ پتلا سا چھلکا کھجور کی گٹلی پر لفافے کی طرح چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ تمہارے معبود اتنی حقیر سی چیز کو نہیں بنا سکتے، اور اسی طرح یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک مکھی تک پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی ان سے کچھ لے جائے تو اس کو واپس بھی نہیں چھڑا سکتے۔
تو بات یہ ہے کہ اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار سنتے ہی نہیں ہیں، اور اگر فرض کر لو یہ سن بھی لیں گے تو بھی کوئی فائدہ نہیں، یعنی تمہاری التجاؤں کے مطابق وہ کام نہیں کر سکیں گے، اور قیامت کے دن تمہارے اس شرک کا صاف انکار کر جائیں گے۔ اور یہ بات بھی ہم نے پیچھے کافی مقامات پر پڑھی کہ اس دن معبود اور ان کی عبادت کرنے والے دونوں ایک دوسرے سے بیزار ہوں گے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ کو کوئی بھی اللہ تعالیٰ جیسا خبردار کرنے والا خبریں نہ دے گا، یعنی اس جیسا کامل علم کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ تمام کاموں کی حقیقت سے پوری طرح باخبر ہے، واقف ہے، جانتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ کائنات میں کس کو کیسے رزق دینا ہے، کون اس کو پکار رہا ہے اور کون اس کی اطاعت سے منہ پھیر رہا ہے۔ اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم اللہ کے محتاج ہو۔ یہ بہت ہی زبردست بات یہاں پر اللہ تعالیٰ بیان فرمانے گئے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، یعنی تم اللہ کے محتاج ہو، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے لیکن اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں، اللہ تم سے بے نیاز ہے، وہ خوبیوں والا ہے۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ اگر دنیا میں سب کے سب لوگ نافرمان ہو جائیں اس کے، تو اس کی سلطنت میں کوئی کمی نہیں آتی، اس کی بادشاہت ویسے کی ویسی قائم رہے گی۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے لوگ میرے اطاعت گزار بن جائیں، نہ میرے فرمان بردار بن جائیں، تو بھی میری عظمت اور قوت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ تو آگے اللہ فرماتے ہیں اگر وہ چاہے تو تم کو فنا کر دے اور تمہاری جگہ نئی مخلوق پیدا کر دے، اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے، مشکل نہیں ہے۔ اور اگلی آیت میں قیامت کے دن کا نقشہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اس دن، اور اگر کوئی بوجھ والا کسی دوسرے کو اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے بلائے گا تو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ اٹھا سکے گا، یعنی چاہے وہ اس کا رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، چاہے کتنا ہی عزیز ہو، غمخوار ہو، دوست ہو، لیکن کوئی کسی کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا۔ ہر کسی کو اپنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے۔ اور دیکھیں سورہ عبسہ میں بھی ہم نے یہ بات نہیں پڑھی کیا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس دن انسان بھاگے گا اپنے پیاروں سے، اپنی بیوی سے، اپنے اولاد سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنے بھائی سے۔ اور اسی طرح قرآن کریم میں ایک اور جگہ پہ آتا ہے کہ وہ دیکھ لیں گے ایک دوسرے کو، یعنی دوست اور ساتھی ایک دوسرے کو دیکھ بھی لیں گے لیکن پھر بھی وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ اور روایات میں بات یہ آتی ہے کہ انسان بھاگے گا کیوں اس دن اپنے پیاروں سے، کہ ایک بات یہ ہے کہ اس کو یہ خدشہ ہوگا کہ اس کی نیکی کوئی اس سے مانگ نہ لے، کہ اس دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اور دوسری ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے یہ اگر تو وہ مجرم ہوگا تو اسے پشیمانی ہوگی کہ میرے گناہوں کو کوئی اور نہ دیکھے۔ تو یہ اس دن کی بات ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ صرف آپ انہیں کو آگاہ کر سکتے ہیں جو غائبانہ طور پر اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یعنی متقین کی صفات بیان ہو رہی ہیں۔ اور جو بھی پاک ہو جائے، یعنی اللہ کے راستے کی طرف آ جائے، وہ اپنے ہی نفع کے لیے پاک ہوتا ہے، یعنی جو ہدایت کی طرف آ رہا ہے تو بے شک اس نے اپنی ہی ٹھہرنے کی جگہ کو آرام دہ بنایا ہے، اور لوٹنا تو اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور آگے بات آتی ہے کہ کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہو سکتے ہیں، اور کیا اندھیرے اور روشنی یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں، اور نہ ہی چھاؤں اور دھوپ، یعنی کافر اور مومن اور باطل کے اندھیرے اور حق کی روشنی کیا یہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے سنوا دیتا ہے، یعنی اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اور جنت اس کے لیے مقدر ہوئی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو راہ راست پر لے آتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں ہیں، یعنی جس طرح قبروں میں مردہ جو اشخاص ہیں ان کو کوئی بات سنائی تو نہیں جا سکتی نا، اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ جن کے دلوں پر کفر کی مہر لگ چکی ہے تو اب ان کو حق بات پیغمبر کہے یا نہ کہے، ان کے دل ہدایت کی طرف نہیں آئیں گے۔ تو آپ کا کام تو صرف انہیں ڈرا دینا ہے، انہیں وارننگ دے دینی ہے، اور ہم نے آپ کو حق دے کر خوشخبری سنانے والا اور عذاب سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی کہ جس میں کوئی نبی نہ آیا ہو، یعنی کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا ہو جو ان کو وارننگ دینے والا اور ان کو گڈ نیوز دینے والا۔ اور اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا، یعنی وہی بات پچھلی امتوں والی، اور ان کے پاس بھی ان کے پیغمبر معجزے اور صحیفے اور روشن کتابیں لائے تھے، یعنی ان کے پاس بھی اللہ کی دلیلیں اور پروفس آئے، لیکن کیا تھا کہ انہوں نے ڈینائی کیا اور اللہ نے کافروں کو پکڑا۔ سو اللہ فرماتے کہ میرا عذاب اب کیسا ہوا۔ اور کیا آپ نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اور پھر ہم نے اس کے ذریعے سے مختلف رنگوں کے پھل نکالے ہیں، اور پہاڑوں کے مختلف حصے سفید ہیں۔ یہاں پر پہاڑوں کے مختلف رنگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے، کچھ سفید ہیں،
کچھ سرخ ہیں اور کچھ بہت گہرے سیاہ رنگ کے۔ اور اسی طرح آدمیوں، جانوروں اور چوپایوں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف رنگ بنائے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ان آیات میں وہ اس بابرکت ہستی کی جو قدرت ہے، اس کا جو کمال ہے، اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے تو وہی بندے ہیں جو علم رکھتے ہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ بڑا زبردست بخشنے والا ہے۔ اور آگے خوبیاں بیان ہو رہی ہیں ان لوگوں کی جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، یعنی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے دے رکھا ہے انہیں اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ، یعنی چھپے اور ظاہری وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کی تمنا کیا ہے، چاہتے کیا ہیں کہ وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں کہ جسے کبھی خسارہ نہ ہوگا۔ وہی چیز جو کہ ہم پیچھے بھی بات کر چکے ہیں، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہمیں فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے۔ آگے بات ہے کہ تاکہ اللہ ان کو ان کے کاموں کی پوری پوری اجرتیں دے، ان کو پورا پورا اجر دے، اور ان کو اپنے فضل سے اور زیادہ دے، اور بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور قدردان ہے۔ اور یہ کتاب اے نبی کریم جو ہم نے آپ کے پاس وحی کے طور پر بھیجی ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یعنی بالکل حق کے ساتھ یہ ہم نے آپ کی طرف اتاری ہے، اور اپنے سے پہلے کتابوں کو یہ ان کو ٹیسٹیفائی کرتی ہے، ان کی تصدیق کرتی ہے۔ اور اللہ اپنے بندوں کی پوری خبر رکھنے والا ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ یعنی بات یہ ہے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ پچھلی کتابیں کس طرح تحریف کا نشانہ بنی ہیں، ان کو ان کے عالموں نے ہی کس طرح بدل کے رکھ دیا ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ باتیں اللہ کی طرف سے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں، بلکہ آسمانی کتابوں میں انہوں نے اپنی منمانی تبدیلیاں کی ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان لوگوں کو اس کتاب کا وارث بنایا جن کو ہم نے اپنے بندوں میں سے پسند فرمایا۔ یعنی یہاں پر کتاب سے مراد قرآن کریم اور اللہ کے چوزن پیپل، یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ سبحان اللہ، کس قدر بڑا اللہ تعالیٰ نے رتبہ دیا، شرف دیا یہ امت محمدیہ کو۔ اب یہاں سے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی 3 قسمیں بتا رہا ہے۔ یعنی اس امت میں بھی بعض تو ایسے ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں، یعنی گنہگار ہیں، اور بعض ان میں سے درمیانے درجے کے ہیں، یعنی یہ دوسری قسم ہے، ملے جلے اعمال کرنے والے، یعنی کچھ ان کے نیک اعمال بھی ہیں اور کچھ خطاؤں کو بھی وہ لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح بعض ان میں ایسے ہیں جو اللہ کی توفیق سے نیکیوں میں بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور یہ ہی وہ لوگ ہیں جو دین کے معاملے میں پچھلے دونوں سے سبقت لے گئے، یعنی 3 ٹائپس بتائی گئی تو تیسری والے سب سے بیسٹ۔ اور پھر آگے بات آتی ہے جنات عدن یدخلونہا یحلون فیہا، یعنی جنت جس میں نیک اعمال کرنے والے داخل ہوں گے، اور انہیں وہاں پر سونے اور موتی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کی پوشاک یعنی ان کا لباس وہاں پر ریشم کا ہوگا، اور وہ کہیں گے کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہم سے غم دور کر دیا، اور بے شک ہمارا رب تو بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی قدردان ہے، جس نے اپنے فضل سے ہمیں ہمیشہ رہنے والے مقام میں لا اتارا، اور جہاں نہ کوئی ہمیں تکلیف پہنچے گی اور نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی۔ اور اسی طرح سورہ زمر میں بھی بات آتی ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو وہ یہ کہیں گے کہ الحمدللہ، یعنی اللہ نے جو وعدہ ہم سے کیا اس کو پورا کیا، اور ہمیں اس زمین کا وارث بنا دیا کہ جنت میں جہاں چاہیں جس مقام پر ہم ٹھہریں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ کافر ہیں ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے، اور نہ ہی وہ ختم ہوگی، نہ ہی وہ اس میں مریں گے، یعنی نہ ہی ان کو موت آئے گی اور نہ ہی وہ آگ ختم ہوگی، اور دوزخ کا عذاب ان سے ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا، اور ہم ہر کافر کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔ یہ وہی بات جو ہم پیچھے بھی پڑھ رہے ہیں۔ اور جہنمی جہنم میں چلائیں گے کہ اے ہمارے رب ہم کو نکال لے، ہم اچھے کام کریں گے، یعنی جو ہم کام دنیا میں پہلے کرتے رہے اب ہم اس کے اگینسٹ اچھے کام کر کے آئیں گے۔ اور اللہ کہے گا کہ تمہیں اتنی تو عمر دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا تو سمجھ جاتا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی تو آئے تھے۔ یعنی بات وہی کہ اللہ خوب جانتا ہے کہ تم دوبارہ جاؤ گے تو پھر کیا کرو گے۔ سو مزہ چکھو، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، یعنی جو کرتوتیں تم نے کی ہیں اب ان کا مزہ چکھو۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ آسمان اور زمین میں جو چیز چھپی ہوئی ہے اس کو جاننے والا ہے، اور بے شک وہ جانتا ہے دل کی باتوں کو، اور وہ ایسا ہے کہ جس نے تم کو زمین میں آباد کیا، سو وہ شخص جو کفر کرے گا اس کے کفر کا وبال اسی کے اوپر ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کافروں کا کفر ہے ان کے رب کی ناراضگی بڑھنے کا ہی باعث بنتا ہے، اور اسی طرح ان کا جو کفر ہے ان کو خسارے میں ہی بڑھاتا ہے۔
اور اے نبی ان سے پوچھئے کہ جن کو تم اللہ کا شریک بناتے تھے اور اللہ کے سوا ان کو پوچھتے تھے، تو اب بتاؤ کہ زمین میں کون سا حصہ انہوں نے بنایا ہے، یا آسمان میں کوئی انہوں نے اللہ کے ساتھ ہیلپ کی ہو، اور یا پھر ہم نے کوئی انہیں کتاب دی ہے کہ یہ اس کی دلیل پر قائم ہے، یعنی یا ان کے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اللہ کے شریک ہیں۔ اور حقیقتاً بات تو یہ ہے کہ یہ ظالم ایک دوسرے سے نرے دھوکے کی باتوں کا وعدہ کرتے ہیں، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو ہی گمراہ کرتے ہیں، اور ان کے لیڈر یا پیر یہ کہتے تھے کہ یہ نفع انہیں پہنچائیں گے اور انہیں اللہ کے قریب کریں گے اور ان کی شفاعت کریں گے، یعنی یہ باتیں آج کے مسلمان سوچتے ہیں جو سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں، اور اسی طرح یہ باتیں شیاطین مشرکین سے بھی کہتے تھے۔ اور بات یہ یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہیں تاکہ وہ ہل نہ جائیں، یعنی یہ اپنی حالت پر برقرار رہیں، نہ ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوں۔ اور اگر یہ زمین و آسمان اپنی جگہ سے ہل جاتے ہیں، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں، تو پھر کون ہے ان کو تھامنے والا؟ یعنی وہ حلیم ہے، غفور ہے۔ یہاں پر ہم اللہ کے کمال اور اس کی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ نے آسمان و زمین کو تھاما ہوا ہے، وہ اپنی جگہ سے ان کو ہلنے نہیں دیتا، ڈولنے نہیں دیتا، ورنہ پلک جھپکتے میں دنیا کا نظام تباہ ہو جائے، کیونکہ اگر وہ ان کو نہیں تھامتا تو پھر کون سی ہستی ہوگی جو ان کو تھامے گی۔ اور ہم پیچھے پڑ رہے کہ دن اور رات کس طرح ایک دوسرے کے آگے پیچھے آ رہے ہیں، سورج اور چاند، سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور اسی طرح نہ ہی چاند سورج کو پکڑ سکتا ہے، ہر ایک چیز ایک پراپر سسٹم کے تحت چل رہی ہے۔ جیسے سورہ روم میں اللہ فرماتے ہیں کہ اسی نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے مگر جب اس کا حکم ہوگا، یعنی یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزوں کو تھاما ہوا ہے، سسٹمیٹکلی ہر چیز چل رہی ہے، لیکن جب قیامت کا وقت ہوگا تو ہر چیز اوپر نیچے ہوگی اور ہر چیز کو تباہ کر دیا جائے گا، فنا ہو جائے گی ہر چیز۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ان کافروں نے بڑی زوردار قسم کھائی ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی ڈرانے والا آتا تو وہ ہر ایک امت سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوتے۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان مشرکین عرب کے بارے میں بات کریں جو قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اگر ہماری طرف کوئی رسول آیا تو ہم ضرور اس پر ایمان لائیں گے اور سب سے زیادہ ہدایت قبول کرنے والے ہوں گے، لیکن ہوا کیا کہ جب ان کے پاس پیغمبر آیا تو ان کی نفرت میں ہی اضافہ ہوا، ایمان تو لانا دور کی بات، اور اس کی وجہ تھی دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یعنی تکبر کرنا، اور بری تدبیروں کی وجہ سے سرکشی یعنی کی، اور بری تدبیروں کا وبال انہیں بری تدبیر کرنے والوں پر ہی ہوتا ہے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کیا یہ اس سنت کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ، یعنی پیچھے جو لوگ گزر گئے ہیں ان کے ساتھ ہوتی رہی، یعنی ان کا کفر پہ جمے رہنا، رسول کی مخالفت کرنا اور مومنوں کو تکلیفیں دینا، تو کیا یہ اس بات کے منتظر ہیں کہ انہیں بھی اسی طرح ہلاک کیا جائے جس طرح پچھلے قومیں ہوئیں؟ تو بات یہ ہے کہ اگر یہ ایسے ہی جاری رہے تو اللہ کی سنت کو بدلنے والا کوئی نہیں، یعنی اللہ کے عذاب کو پھر ٹالنے والا کوئی نہیں، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی بھی منتقل ہوتا ہوا یعنی تبدیل ہوتا ہوا نہ پائیں گے، یعنی کوئی اللہ کے عذاب کو دور کرنے والا یا اس کا رخ پھیرنے والا ہرگز نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ مشرکین سے کہا جا رہا ہے کہ تم ابھی بھی وقت ہے، کفر و شرک چھوڑ کر ایمان کی طرف آ جاؤ اور سنت الہی سے بچ جاؤ۔ اور کیا یہ لوگ زمین پر چلے پھرے نہیں، یعنی کہ یہ دیکھتے کہ ان سے پہلے گزرے ہوئے ان لوگوں کا کیا انجام ہوا، حالانکہ وہ قوت میں ان سے بھی بڑے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کو اس آسمان و زمین میں ہرا دے، اور وہ بڑے ہی علم والا اور قدرت والا ہے، اور اگر اللہ لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب ان کو پکڑنے لگے تو زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑے، لیکن اللہ تعالیٰ ایک مدت تک سب کو مہلت دے رہا ہے، جب وہ مدت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا، یعنی سب کے محاسبے کا ایک دن ہے اور ہر شخص کو اس کے عملوں کا پورا بدلہ ملے گا۔ تو جی سورہ فاطر مکمل ہوئی۔